سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے اعوذ باللہ بھی بسم اللہ بھی، اور جس طرح آپ کو قاری صاحب نے سکھایا ہے اس طرح، تیز نہیں، آرام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز اساتذہ کرام، اسکول ہاضہ کے عزیز طلباء، اور قریب و دور سے سننے والے سامعین، نہایت ادب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے عظیم رب کے بندو، اے انسانوں، ذرا سن لو اپنا تعارف کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کے کرشمے، اپنی قدرت کی شان دکھانے کے لیے اس زمین پر 18,000 قسم کی مخلوق پیدا فرمائی۔ جتنے جاندار ہیں ان کی اقسام 18,000 ہے، لیکن اے انسان، فرشتوں سے بھی تو افضل ہے، اور اے انسان، اگر تو نے ضابطۂ اخلاق قرآن کریم، افضل کتاب، صاحب قرآن کا لایا ہوا وہ پیغام، اس پر مکمل عمل پیرا ہوگا تو یہ 18,000 قسم کی مخلوقات تیرے ریموٹ میں آئے گی۔ اور سائنس نے ثابت بھی کر دیا کہ پورے جہان میں اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق انسان بڑی ذی شعور ہے، اور اس کے شعور کی مثال میں ایک ایسے واقعے سے دینا چاہتا ہوں کہ کل قیامت کے دن کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے خدایا، مجھے تو کافر کے گھر میں پہلی پیدائش ہوئی، میرے تو آباء و اجداد کافر تھے، میں کیسے کلمہ پڑھتا؟ تو توجہ سنو سامعین، دنیا والوں، اے ہمارے مذہب سے انکار کرنے والوں، سن لو ذرا یہ کہانی، ایک کافر کے مسلمان ہونے کی کہانی، اس ناجیز کی زبانی کہ ایک کافر جو مسلمان ہوا اور اس سے ایک بزرگ نے سوال کیا کہ سچ سچ بتا، تیرے مسلمان ہونے کا سبب کیا بنا؟ تو کیوں مسلمان ہوا؟ تو میرے بچوں توجہ فرمائے، انسان افضل المخلوقات ہے، اور انسان کو اللہ نے شعور عطا کیا ہے، اگر اس شعور کو استعمال کرے تو وہ زندگی کے لیے بڑے اہم اور اچھے اچھے فیصلے کر سکتا ہے۔ یہ اس کافر کی کہانی ہے
جو کہتا ہے کہ میرا گاؤں کافروں کا تھا، یہ برصغیر پاک و ہند کے زمانے کی بات ہے، یہ 1947 سے پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ اس نے کہا ہمارے گاؤں تھا کافروں کا اور سامنے دوسرا گاؤں مسلمانوں کا تھا۔ میں دیکھتا تھا کہ ہم جب اپنے مندر کو جاتے، اپنے بچے بھی لے جاتے اور ہمارے بچے اس مندر کے اندر بھی گندگی پھیلاتے، پیشاب کرتے، لیکن میں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے گاؤں میں ایک آدمی بلند آواز سے آواز کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اسی طرح پوری اذان کہہ دیتا ہے، اور اذان ختم ہونے کے بعد مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ دائیں بائیں ادھر ادھر سے گھروں سے بازاروں سے مسجدوں کا رخ کرتے ہیں، اور عبادت گاہ میں داخل ہونے سے پہلے سب سے پہلے وضو کرتے ہیں، اپنے جسم کو پاک صاف کرتے ہیں، اور پھر مسجد میں جا کر اس کی یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے اس واقعے کو دیکھ کر اس پر غور کیا، اور ایک دن میرے جی نے چاہا کہ میں بھی مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ طریقہ مجھے یہ پسند ہے کہ الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ صفائی تو اسے نظر آ گئی، جا کر بھاگ گیا اور اس گاؤں کے وڈیرے کے گھر میں اس نے پناہ لی۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے دونوں گاؤں کے آپس میں اس معاملے پر جھگڑا ہوا، عدالت میں واقعہ گیا، جج نے سوال کیا، اس نے کہا جی میں اپنی مرضی سے مسلمان ہوا ہوں۔ ہندوؤں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے ایک کافر کو مسلمانوں نے اغوا کر دیا ہے، جبکہ عدالت نے اس کافر نے بیان دیا کہ بس میں نے چھوڑ دیا ہے اپنا مذہب، میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ اور داخل ہونے کے بعد اس کا تعلق پاک آرمی سے تھا، اس نے کہا اسی خاندان کے اس وڈیرے نے مجھے اپنی بیٹی دے دی، میرا نکاح ہو گیا، اسی گھر رہتا ہوں اور اب تنخواہ بھی اپنی ادھر بھیجتا ہوں۔ تو بچوں، جب ایک کافر جو ایک کافر کے گھر پیدا ہونے والا، آباؤ اجداد سے اس کا سلسلہ کافر ہے، اس کا شعور اتنا کام کرتا ہے کہ وہ ادھر آ گیا، ہمارے مذہب کو اختیار کر لیا، تو سن مسلمان، یہ ہے تیری شان اور شیطان ہے تیرا غلام۔ آپ یہ سن کر حیران ہو جائیں گے کہ شیطان انسان کا غلام کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آج یہ ٹیکسٹ بھی آپ کو بتا سکتا ہوں، اور بنایا ہے اللہ کے بندوں نے شیطان۔ ایک شخص جو 5 وقت پابند صوم و صلات تھا، پابندی سے نماز پڑھتا تھا، ایک دن شیطان لعین نے صبح کی نماز میں اس کو جگانے میں رکاوٹ پیدا کی، اس کو سلا دیا، اس کو تھاپکی دے کر سلا دیا، اور اس سے نماز ہو گئی۔ جب اس سے نماز ہو گئی، مسجد گیا، اکیلی نماز پڑھی، زاروں قطار رونے لگا، اور رو کر اس نے یہ بھی فریاد کی کہ افسوس کہ آج میرا کتنا نقصان ہوا ہے، مجھ سے میری جماعت رہ گئی، اور میرے ساتھ محلے والوں نے کوئی تعزیت بھی نہیں کی۔ یہ ہے واقعہ۔ دوسرے دن جب وہی انسان صبح سویا ہوتا ہے، کوئی آ کے جگاتا ہے اسے، یہ اس سے سوال کرتا ہے تو کون ہے؟ وہ ہوتا ہے شیطان۔ میرے بچوں، شیطان لیکن اس کا غلام اس کے جگانے کے لیے آتا ہے۔ شیطان سے وہ ہم کلام ہوتا ہے، شیطان اے لعین، تیرا کام تو سلانا ہے، آج تو جگانا ہے، تو مجھے تو جگا رہا ہے، سبب کیا ہے؟ شیطان لعین نے فرمایا میرا کام نقصان دینا ہے، کل میں نے تجھے نقصان دیا، لیکن تو اتنا رویا، تو نے اتنا افسوس کیا کہ آج اگر دوبارہ تجھ سے نماز رہ گئی تو اتنا روئے گا شاید تیرے پوری نسل کو اللہ بخش دے۔ تو بچوں، یہ ہے اللہ کے دوستوں کے طریقے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ صبح کے وقت
کیا تم شیطان کے غلام ہوتے ہو یا شیطان تمہارا غلام بن سکتا ہے؟ تو خدا را مسجدوں کا رخ کرو، نماز میں پابندی کرو۔ جس ذات نے پیدا کیا ہے، زندگی مختصر ہے، کسی کی 80 سال ہے، لیکن جب جائے گا تو اسے محسوس ہی ہوگا چند لمحے ہیں۔ یا اللہ ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں پڑوسیوں سے اچھا سلوک عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت نصیب فرما۔ یا اللہ دنیا کو فتنے سے بچا۔ یا اللہ حضور دنیا میں امن کا نقطہ ثابت ہوئے، یا اللہ ان کے سبب انسانیت کی تسلط کو بند کر دے۔ یا اللہ کشمیر کے مسلمانوں کے حال پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ ہم مسلمانوں کو اپنے حال پر رحم فرما، تاکہ ہمیں اللہ نے جو کچھ کرنے جس واسطے ادھر بھیجا ہے وہ کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ یا اللہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب ہم نزع کی حالت میں ہو اور ہماری روح قبض ہو، یا اللہ ہماری زبان پر یہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔